نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس، رکوع نمبر 11، آیات نمبر 104، 105، 106، 107 تاخر۔ قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو، فلا اعبد الذین تدعون من دون اللہ، پس میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المؤمنین، کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اپنی ذات کو اس دین پر متوجہ کرو، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ مت ہو جاؤ شرک کرنے والوں میں سے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور مت پکارو اللہ کے سوا ایسے کو جو تجھے نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ضرر، فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ ایسا کرے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پس بلا شبہ اس وقت آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر پہنچا دے اللہ تجھ کو کچھ تکلیف تو اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں اس کے سوا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ تیرے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اپنے فضل سے نواز دے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو شخص ہدایت پائے وہ اپنی ہی جان کے لیے ہدایت پاتا ہے، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو شخص گمراہی پر ہے تو اس کی گمراہی اس کے نفس پر پڑنے والی ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اور آپ اتباع کیجئے جس کے آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ فرما دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
آیات مذکورہ آیات نمبر 104 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ پورے عالم انسانیت کو پیغام دو، بتا دو، بتلا دو کہ اگر تمہیں میرے دین کے حوالے سے کوئی شک ہے، شبہ ہے، تو یہ تمہاری جہالت ہے، ضلالت ہے، حماقت ہے۔ میں موحد ہوں اور اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اور اللہ کے بغیر کسی غیر کی عبادت نہ کرتا ہوں اور نہ کر سکتا ہوں۔ تمہارے شک کا مجھ پر نہ پہلے کوئی اثر ہوا ہے اور نہ اب ہوگا۔ میں اس رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، اور مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ ایمان والوں سے ہو جاؤ، میں اہل ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا، بدبختو تم کفر کو چھوڑ دو۔ آیات نمبر 105 میں فرمایا کہ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ اپنے آپ کو توحید کی طرف ایسے متوجہ رکھو کہ دوسرے سب طریقوں سے علیحدہ ہو۔ حنیفاً اے مائلا من الادیان کلہا الی الدین القیم، جو تمام باطل ادیان سے حق کی طرف مائل ہو۔ لہذا میں تمہارے ساتھ اونچ نیچ کر کے مصالحت مسامحت نہیں کر سکتا، اور نہ اس میں مصالحت کی گنجائش ہوتی ہے۔ توحید ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میرے رب کی طرف سے یہ حکم ہے کہ مشرکین میں سے ہرگز مت ہو جانا، اور میں ہمیشہ موحد رہوں گا اور اللہ کے بغیر غیر کی عبادت نہیں کروں گا۔ آیات نمبر 106 میں فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے بغیر کسی غیر کو بھی مت پکارو جو نہ تجھے نفع دے سکتے ہیں اور نہ تجھے ضرر دے سکتے ہیں۔ اللہ کے بغیر کسی غیر کو پکارنا یقیناً سفاہت، دلالت اور حماقت ہے۔ نفع اور ضرر چونکہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے بغیر کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، لہذا اللہ کے بغیر غیر اللہ کی عبادت اور اللہ کے بغیر غیر اللہ کو پکارنا دونوں ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اور اسی لیے اس آیات کے آخر میں فرمائے فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ اللہ کے بغیر کسی غیر کی عبادت کرے یا اللہ کے بغیر کسی غیر کو پکارے تو یقیناً یہ شرک ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، تحقیق کے ساتھ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آیات نمبر 107 میں فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تجھے کوئی ضرر پہنچا دے تو اللہ کے بغیر کسی غیر سے دور کرنے کے کبھی بھی امید رکھنا، کبھی بھی غیر اللہ سے یہ امید مت رکھنا کہ آپ کے ضرر کو ختم کرے۔ اللہ کے بغیر کائنات کے کوئی چیز ضرر کو نہیں ہٹا سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر تجھے کوئی خیر پہنچانے کا ارادہ فرما دے تو اس میں فضل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ تمہیں خیر پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو اس فضل کو رد کرنے والا، اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو کوئی ماں کا لال ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا۔ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتی ہے کہ اس میں
یہ بتایا ہے کہ جسے اللہ کی طرف سے جو بھی خبر پہنچ جائے، وہ محض جو بھی خیر کی خبر مل جائے کسی کو، اور یا کسی کو خیر مل جائے، تو یقیناً وہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ پر کسی کے وہ حق نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کسی کو خیر پہنچانا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ پر لازم نہیں ہے، اور اللہ کی مرضی ہے، یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ کے فضل میں عموم ہے پہنچانے میں، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، لیکن اللہ پہنچاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ مغفرت اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، مغفرت سے اخروی نجات ملتے ہے، رسول جنت کا ذریعہ ہے، جس سے بڑی نعمت یقیناً کوئی نہیں ہے، اور اللہ مغفرت والا بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے۔ آیات نمبر 107 میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ۔ سورہ یونس کے اس آخری دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پورے عالم انسانیت کو بتلا دے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ پہنچا ہے، اس حق کو قبول کیجئے۔ جو شخص حق کو قبول کرے گا ہدایت پائے گا، اس کو نفع ہوگا، دنیا میں بھی کامران، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو شخص بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، حق کا اتباع نہیں کیا، تو اس کا وبال اس کے جان پہ ہوگا۔ ہدایت اختیار کرنا یا دلالت اختیار کرنا یہ ہر شخص کا ذاتی معاملہ مسئلہ ہے۔ ہدایت جو ہے وہ آپ کو نفع دے گا، اور دلالت جو ہے وہ آپ کو ضرر دے گا، اور ضرر بطور سزا دنیا میں بھی ہو سکتے ہے، آخرت میں بھی ہو سکتے ہے۔ اور آخر میں فرمایا وما انا علیکم بحفیظ، بھائی میں تم پر کوئی مسلط نہیں ہوں، میرا کام ہے رسالت، تبلیغ حق پہنچانا، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، پیغمبر کی ذمہ داری ہے دین پہنچانا، حق پہنچانا۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ آیت نمبر 109 میں فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اتباع کیجئے، اتباع وحی کی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھے، ساری رکھے۔ اگر کوئی مخالفت میں آپ کو تکلیف پہنچا دے تو اس پر آپ صبر کریں، اور فیصلہ آپ اللہ پر چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور عدل کے مطابق ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا، اور ظاہر ہے کہ اس میں تسلی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے وعدہ ہے اور وعید ہے کفار کے لیے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الْآيَاتِ مِنَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَتَسْلِيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ووعد المؤمنین والوعید للکافرین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔